ہم چھٹی ہی نہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں. 13 جولائی ویسے ہی اتوار ہے, ہم چھٹی نہیں, ہم کہتے ہیں سرکاری فنکشن کے طور پر منائیے اس کو. آپ نہیں منانا چاہتے ہیں, ہم منانا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. ہم نے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہے. میں آپ کو ابھی شیئر کروں گا درخواست جو دی ہے. ہمیں اجازت دیجیے, ہم فاتحہ خوانی کریں گے, باضابطہ فنکشن کریں گے. ہم ان شہیدوں کو خراج عقیدت ادا کرنے چاہتے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں. اور جہاں تک بات رہی اسٹیٹ ہوڈ کی, یہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے. 8 اگست 2020 کو آپ میں سے کافی لوگ اس دن بھی تھے. ہم نے تب بھی کہا 3 کور ایجنڈا اپنی پارٹی کے ہیں. 1 زمینوں کا تحفظ, نمبر 2 نوکریوں کا تحفظ, نمبر 3 اسٹیٹ ہوڈ, نمبر 4 تھا اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی جو ختم ہوئی تھی, ڈیموگرافک چینجز نہ ہو, چینج کو روکنا, اور جو یہ تھا جیلوں میں اس وقت لوگ تھے وہ سب ختم ہو جائے. صاحب جابس نہیں ہے, پکڑ دکڑ جاری ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی پاور وہ کہیں پہ نہیں ہے. الطاف صاحب ایم ایل اے عوام سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم کام نہیں کر پا رہے, ایل جی صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں. کہیں آپ کو لگتا ہے آئین جموں کشمیر میں یا آئین ہند میں الیکشن جیتنے کے بعد معافی متبادل ہے کام کا؟ معافی متبادل ہے کام کا؟ مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے. کیا میں بھی کبھی ایم ایل اے تھا؟ عوام سے ووٹ مانگیں گے اور پھر جواب معافی دیں گے کہ ہم ان کے کام کریں گے. یہ کہ ہم کسی ناٹک کمپنی میں کام کر رہے ہیں؟ ہم عوام کے دربار میں گئے تھے, عوام سے ہم نے مینڈیٹ لیا, عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا, تبھی تو ہم سب نے تسلیم کیا. صاحب آپ نے بولا اگر سرکار کام نہیں کرے گی تو ہم ان کا گراؤ کریں گے. میں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ جو یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, جو دوسری جماعتوں کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے, کیوں 24% ووٹ ٹوٹل اس جماعت کو ملے جو حکومت میں ہے, 76% ووٹ ان کے خلاف ہوا. اور یہ بیک ڈور سے پنچایتوں پہ قبضہ کر کے, میونسپلٹیوں کا الیکشن نہ کر کے قبضہ جما رہے ہیں 100% ووٹ پہ. وہ کیسے ہوگا؟ یہ شہری سری نگر میں ایک گلی بنا کے 8 گلیوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم نے کہا اگر یہ جو امتیازی طور پہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹل ورکس میں امتیازی طور پہ کام کیا جا رہا ہے, اگر یہ بند نہیں ہوا ہم احتجاج پہلے گھیراؤ سے شروع کریں گے لوگ, اس کے بعد دوسرا پروگرام دے دیں گے. امت شاہ صاحب نے خود بولا جب وہ یہاں آئے کہ میں جموں کشمیر کے لوگوں سے, نوجوانوں سے, بزرگوں سے بات کروں گا. ہم اس کو انہی کا وعدہ یاد دلاتے ہیں. اب تو سب ہم ہندوستان ہی ہندوستان کہتے ہیں, ہمیں سے تو کوئی پاکستان نہیں کہتا ہے. اب تو پاکستان کہنے والے بھی ہندوستان کہتے ہیں. تو بات کرو نا, یہ تو سب آپ کے لوگ ہیں, اپنے لوگ ہیں, ہندوستانی ہیں. تو بات کرنے میں کیا ہے؟ اگر آپ لداخ کے لوگوں سے بات کر سکتے ہو, اگر آپ میزورم میں بات کر سکتے ہو, اگر آپ نارتھ ایسٹ میں بات کر سکتے ہو, تو جموں کشمیر جس کی ایک تواریخ ہے ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ نے بھی بولا پنچایت الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے, میونسپل الیکشن ہونے چاہیے. یہ میری بہنیں آپ دیکھتے نہیں ہیں, کہہ رہی ہیں رات چھاپے پڑے. کس چیز کے چھاپے پڑ رہے ہیں؟ کس چیز کے یہاں یہ کس چیز کے چھاپے پڑ رہے ہیں؟ یہاں کون ہے؟ یہاں ہم سب ہندوستانی ہیں. یہاں کن کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں؟ کو کافی تنگ کیا جاتا ہے. میں تو مانتا ہوں, میری تقریر کی بیس ہی تو یہی ہے. ہم کیوں 6 مہینے کے بعد نکلے؟ ہم اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہر ضلع میں جا کے یہی تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے یہ برداشت نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ جو ہوگا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی, لیکن لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے, نوجوانوں کی پکڑ دکڑ ہے. آپ کو نہیں لگتا یہاں شہری سری نگر میں ایک کمرے میں 3 خاندان رہتے ہیں؟ دادا جی بھی رہتے ہیں, پتا جی بھی رہتے ہیں, بچے بھی رہتے ہیں, تینوں کے بچے, اور ایک بچے کی شادی ہوئی ہے, 3 ان کے بچے پالتا ہے. کب تک؟ کوئی پلان ہی نہیں. دیکھو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی الائنس بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اگر لوگوں کا کچھ کریں گے اللہ ان کا بھلا کرے گا. ہمیں کیا اسے لینا دینا ہے؟ میں تو اپنی جماعت کے بارے میں کہوں گا, ہمارے نقوش پورے جموں کشمیر میں, پورے جموں کشمیر کے 20 ضلع میں, اور ہم اپنی اکائیوں کو مضبوط کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن آج جوائننگز ہو رہی ہے. جوائننگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی اکائیوں کو مضبوط کرنے کی. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے ایڈوکیٹ کیڈر کو کینسل کرنے کو کہا, اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ ہوڈ میں جو تاخیر ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا جیسے ہی حکومت بنی تو چیف منسٹر
دلی بھی گئے, انہیں شال وغیرہ بھی ڈالے, لیکن آج تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فوٹائل ایکسرسائز؟ دیکھیے میرے بھائیوں, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں کسی چیز کو فیوٹائل ایکسرسائز نہیں مانتا ہوں. الطاف بخاری اور اس کے 38 ساتھی کوئی الیکشن نہیں جیتے تھے جب 15 مارچ 2020 کو دلی گئے. کوئی الیکشن تو نہیں جیتا تھا نا. ہوا ہمارے خلاف تھی. مجھے لگتا ہے آپ میں سے 90% شاید یہ اندر سے سوچتے تھے یہاں سے گھس پیون وشت یا مزیم دلی کا ساتھ. کیوں یہاں یہی ہوا نا, لوگوں کے ساتھ جو دلی گیا غداری کی. لیکن ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا. پہلا 10 منٹ میں جب پرائم منسٹر کو ملا, 10 منٹ میں پہلا سٹیٹمنٹ کیا, ہم کوئی ڈیموگرافک چینج جموں کشمیر کی نہیں کریں گے. میٹنگ ختم ہوئی, دوسرے دن جب ہوم منسٹر کو ملا, اعلانیہ ہوا کہ ہم زمینوں کا تحفظ اور نوکریوں کا تحفظ دیں گے. ہم نے وہیں نہیں چھوڑا, حالانکہ کووڈ اعلان ہو چکا تھا, سب کچھ بند ہو چکا تھا. مجھے اپنی قیادت نے کہا دلی میں بیٹھو, قیادت واپس آئی اور ہم نے دیکھا کہ یہ باضابطہ طور پہ ایشو ہو جائے. ایک باضابطہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوئی 1 اپریل 2020 کو, جس میں جموں کشمیر کی 95% زمینیں جموں کشمیر کے لوگوں کے درمیانی خرید و فروخت ہوگی, 5% انڈسٹری کے لیے جو پہلے شیخ محمد عبداللہ لیز پہ دیتے تھے 100 سال کا, وہ بھی وہی ہوتا ہے. اور نوکریاں, سبھی نوکریاں جموں کشمیر کے لیے. تو جب ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, لوگوں کا مینڈیٹ نہیں تھا, خالی ہماری اپنی ساکھ تھی, وہی لے کے گئے نا, جس کو ملیا میٹ اپوزیشن نے کیا. ہماری اتنی بدنامی کی, لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی نا. اپنی عزت داؤ پہ لگائی, اپنے خاندان داؤ پہ لگائے, اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا, لیکن بچایا تو صحیح. تو ان کے پاس تو 50 MLA, یہ کون کہتا ہے مجھے کہ یہ نہیں کر سکتے؟ اٹ ہیز ٹو بی دی ول. اور الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کے پاس وہ ول ہے. یہ اگر ناکام ہو گیا, اللہ کے فضل سے میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں آپ پریشان نہیں ہو, انشاءاللہ ہم اسٹیٹ ہوڈ بھی لائیں گے, ہم ایگمٹ کیڈر کو بھی ختم کرائیں گے, اپنا کیڈر بھی واپس لائیں گے, اپنے نوجوانوں کو بھی واپس لائیں گے, اور اپنے بزرگوں کو بھی واپس لائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہوا بھیا. انہوں نے کس کے ساتھ وفا کی؟ انہوں نے کس کے ساتھ وفا کی؟ لیکن جموں کشمیر کے لوگوں نے ان کے ساتھ وفا کی. میں تو یہ کہتا ہوں جموں والوں نے باجپا کو وہ مینڈیٹ دیا تھا, 29 سیٹیں دی. باجپا نے ان کے ساتھ بے وفائی کی. نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے لوگوں اور پونچھ راجوری والوں کے ساتھ بے وفائی کی. مل کے دونوں پارٹیوں نے جموں کشمیر کے سبھی لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی. الطاف صاحب, جموں کشمیر میں ایک اسکیم ہوا تھا جل جیون مشن کا, آپ نے اس سے پہلے بھی اسمارٹ سٹی کو لے کر سوال اٹھا ہے. تھوڑی سی بارش ہوئی اور اسمارٹ سٹی ڈوب جاتی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, جہاں خامیاں رہی ہیں, انجینئر حضرات کو چاہیے کہ وہ خامیاں دور کرے. ایک اچھی کوشش ہوئی تھی, میں نہیں کہوں گا, ایک اچھی کوشش تھی, اسکیم تھی. اب وہاں ہاؤس کمیٹی بنی ہے. اگر کہیں خامی ہے, خامیوں کو دور کیا جائے. پانی ہر گھر نل, پرائم منسٹر صاحب ہر گھر نل. آپ کہتے ہیں 90% ہم نے اچیو کیا, تو میری یہ بہنیں کیوں رو رہی ہیں پانی کے لیے؟ میری کانسٹیچوئنسی سے کل اتنے لوگوں کے ڈیلیگیشن آئے کہ پانی نہیں ہے. اب بھائی صاحب یہ تو خود ہی دکھا رہا ہے کہ پانی کی قلت ہے. ان کو چاہیے کہ اسکیموں کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ کرے, اور ہاؤسنگ کے لیے اسکیمیں بنے, نوجوانوں کے لیے اسکیمیں بنے, ڈیلی ویجروں کے لیے اسکیمیں بنے, ہماری بہنوں کے لیے جو یہ ڈل ڈویلرز کے لیے اسکیمیں بنے. ہمارا ہینڈی کرافٹ ہے, اس میں آج کل مندی ہے بازار میں, ان کے لیے اسکیمیں بنے. سب لوگوں کے, ہمارے ٹورسٹ والے, ٹیکسی والا, ہاؤس بوٹ والا, ہوٹل والا, اس وقت وہ پریشانی کے عالم میں, ان کے لیے اسکیمیں بنے. ہوتی کس لیے ہے سرکار ہوتی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو جس وقت مصیبت آ جائے اس وقت ان کو تھوڑا سہارا دیا جائے. شراب کی دکانیں کافی حد سے زیادہ بڑھ گئی, اس میں ایک دیکھیے سچ بات یہ ہے کہ ہم شراب اور شراب نوشی کے خلاف ہیں. یہ سرکار جو ہے, یہ تو جموں کشمیر کی سرکار کے ہاتھ میں ہے. ہم بڑی اس سرکار سے مودبانہ اپیل کرتے ہیں. آپ نے ویشنو دیوی کٹرا شہر میں شراب پہ پابندی لگائی کیونکہ وہ مذہبی آستہ لوگوں کی اس کے ساتھ ہے.
इसी तरह से कश्मीर पूरा पिरवर है, यहाँ आस्थान आलिया ही आस्थान आलिया, यहाँ पर भी उसी एनालॉजी पे यहाँ भी देखो, मुझे गुजरात के साथ नहीं है, मैं कहता हूँ मैं उसके एनालॉजी में नहीं जाता, मैं तो यहाँ आपने कटरा में किया, अच्छा किया कि वो एक मज़हब की आस्था उनके साथ है। इसी तरह मुसलमानों की आस्था कश्मीर पिरवर ये लगाई सर से शराबस पे हर कुन जाए बैन। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।